السلام علیکم ناظرین، تحفہ یا علی مدد۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک اور ویڈیو اور ایک اور اچھی اور بہت خوبصورت حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور یو کے کا جو موسم ہے وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہے۔ کبھی سردی ہو جاتی ہے تو کبھی گرمی ہو جاتی ہے۔ آج بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا موسم میں ٹھنڈ ہے، خنکی ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہے وہ، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ علل سایوں، اشباح اور ارواح کی خلقت کی معرفت پر ہے۔ یقیناً یہ لفظ تھوڑے سے مشکل ہوں گے سننے والوں کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کی اردو اتنی اچھی نہ ہو، تو میں تھوڑی سی ان کی تشریح کر دیتا ہوں۔ علل اصل میں علت کی جمع ہے، جس کے معنی وجہ یا سبب کے ہیں، اور سایہ مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ سایہ کیا ہوتا ہے۔ اشباح لفظ آپ کے لیے بالکل شاید ہو سکتا ہے نیا ہو، لیکن یہ شبیہ سے ہے۔ اور ارواح یہ روح کی جمع ہے، یعنی اگر بہت ساری روحیں ہوں تو انہیں ارواح کہا جاتا ہے۔ تو اس میں امام جعفر صادق، ہمارے مولا سلطان، ہمارے آیت اللہ العظمیٰ کریم آقا نے جناب مفضل سے یہ حدیث بیان فرمائی ان کے سوال کے جواب میں۔ اور یہ بھی میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ احادیث نئی ویڈیو جو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو بھی آپ یقیناً ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر آنے والی نئی حدیث پچھلی حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان احادیث کو آپ کو سمجھانے کی خاطر مختلف موضوعات کے نام دے دیے گئے ہیں، تاکہ آسانی سے آپ کی خدمت میں یہ بات میں بیان کر سکوں۔ تو چلیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پچھلی حدیث کو ہی آگے جاری رکھتے ہوئے۔ یقیناً مفضل نے پوچھا مولا سے، مولا یہ علل سائے، اشباح اور ارواح کی خلقت کی معرفت کے بارے میں بیان فرمائیے آقا۔ تو میرے مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مفضل، اللہ نے ہر آسمان میں جنت پیدا کی ہے، اور ہر جنت میں ایک چشمہ پیدا کیا جس کا نام سلسبیل ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میرے دوستو، میرے مولا کے موالی، مومنین بہن بھائی، اس حقیر کی معرفت اور علم کے مطابق جو اسماء میں نے سرکار سلمان محمدی کے پڑھے ہیں، سلمان محمدی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ مولا کی حدیث کی سند ہے کہ سلمان باب اللہ فی الارض، کہ سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے قبل آپ یقین کیجئے گا، اس سے قبل میں نے کسی منبر سے، کسی خطیب سے جناب سلمان محمدی کے یہ القاب اور نام نہیں سنے۔ یہ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کو اچھی لگے تو اس حقیر کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ سبیل، سلسبیل اور سلسل، یہ سب جناب سلمان کے نام ہیں۔ یہ بات کہیں اور نہ نکل جائے، لیکن میں بڑی جلدی سے یہ بات ڈیفائن کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ سلمان کا نام سلمان اس لیے ہے کیونکہ جب عالم انوار میں، عالم ارواح میں جب سلمان کی خلقت ہوئی تو سلمان شروع سے ہی بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ تو اسی فطرت کے مطابق جب جناب سلمان نے سوال کیا تو امام نے فرمایا سل المان علیک، پوچھ امان ہو تجھ پر۔ تو تبھی سے جناب سلمان کا نام سلمان ہے۔ یہ تو دنیا میں جب آئے، بشری لبادہ اوڑھ کر آئے، تو امیر کائنات سے جب بظاہر ملاقات ہوئی تو ان کا نام روزبہ بن خوشبوران، روزبہ نام تھا، خوشبوران ان کے والد کا نام تھا۔ تو امام نے دیکھتے ہی اس کو کہا کہ آؤ سلمان، آؤ سلسل، یعنی مسلسل سوال کرتے رہنے والا، سیکھنے اور معرفت کی غرض سے جو مسلسل سوال کرتا رہے اسے سلسل کہتے ہیں، اور جس کو ہر سوال پر امان ہو اسے سلمان کہتے ہیں۔ اور یہ جو سلسبیل اور سبیل چشمے ہیں، یہ اصل میں جناب
سلمان سے ہی ہم معرفت لیں گے جنتوں میں، تو اسی کا نام سلسبیل ہے۔ تو امام نے فرمایا، آیت تلاوت فرمائی کہ اس میں چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور فرمایا کہ یہ 7 جنتیں اور 7 چشمے ہیں، ہر آسمان پر ان کے اہل ہیں، یعنی جو جس آسمان پر ہے وہ اس آسمان کا اہل ہے، اس لیے اس آسمان پر ہے، اور یہ ان کا وطن ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اعمال سے 7 جنتیں اور 7 چشمے جو ہیں وہ خلق کیے، ہر آسمان پر ان کے اہل پیدا کیے، جو جنتوں میں ہیں ان کو ان کے اہل کے علوم سے پیدا کیا، پھر اللہ نے سایوں اور اشباح کو ان چشموں میں غوطہ لگوایا، یعنی ان کو ڈبویا، اور اہل آسمان کے لیے نور بنایا، پھر ارواح ابدان میں چلی گئیں، اور فرمایا کہ ان کو سایہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کے نور کے سائے میں تھے، اور اشباح اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کی ذات کی تخلیق ہے، اور ارواح کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی معرفت میں استراحت کی، اور آسمانوں کو آسمان اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اسے ان کے اعمال سے نام دیا اور اسے بلند کیا۔ پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ہر دن میں ایک آسمان، پھر اللہ نے ہر آسمان پر تسبیح، تہلیل و تمجید کی، ایک قسم فرض فرمائی، یعنی جو تسبیح، جو درود 7ویں آسمان والے پڑھتے ہیں وہ 6ٹھے آسمان والے نہیں پڑھتے، جو 6ٹھے آسمان والے پڑھتے ہیں وہ 5ویں آسمان والے نہیں پڑھتے، یعنی ہر آسمان والے کے لیے مختلف تسبیح اور مختلف عبادت فرض کی۔ اور اللہ نے سب سے پہلے اپنی تمجید کی تو ان آسمان والوں نے اللہ کی تمجید کی، خود اللہ نے اپنی تحلیل کی تو ان آسمان والوں نے اپنی تحلیل کی، اللہ کی تحلیل کی۔ اللہ نے خود اپنی تحمید کی، اپنی حمد بیان کی تو اس کو سن کر ان آسمان والوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ بس وہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ ایک مدت گزر گئی، پھر اللہ نے ان کی تعذیب کی اور ارواح کو ابدان میں رکھا اپنے نور سے، جب بدن نور بن کر آسمان کی طرف بلند ہوا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آنے والی احادیث بہت اچھی اور یقین کیجیے گا کہ ہوش اڑا دینے والی احادیث ہوں گی، اور میں اپنے سننے والوں کی، ناظرین کی اور سامعین کی خدمت میں عرض کروں کہ یقیناً انہیں لطف آئے گا یہ احادیث سن کر۔ اور اگلی حدیث میں یہ بھی بیان ہوگا کہ ان کی تعذیب کیوں ہوئی، کس سبب سے ہوئی، اور ایک بہت بڑا راز وہاں سے ہٹے گا اور پردہ ہٹے گا، اور آپ دیکھیے کہ محظوظ ہوں گے۔ ارواح کو جب اللہ نے ابدان میں رکھا اپنے نور سے، جب بدن نور بن کر آسمان کی طرف بلند ہوا تو اس نے ان کے بدن کو، یعنی روح کو بدن کا لباس دیا۔ یہ جو ہماری روح ہے یہ اس بدن کے لباس میں ہے، یہ قمص ہے، یہ قمیص ہے روح کا۔ اور جب بھی اللہ آسمان پر اترتا تھا تو اس کا حجاب نہیں تھا، بلکہ اس کا حجاب نور کا ہوتا تھا، نہ کہ نور کی طرح جو نور سے ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے لیے اس صفت کو ظاہر کیا، ان کی تعذیب کے لیے، تاکہ وہ ان سے سمجھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک وہ صورت اور جنس میں نہ ہو۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے کہ کچھ لوگ تو قائل ہیں کہ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ ادھر ادھر جا نہیں سکتا، اللہ ادھر آ نہیں سکتا، وہاں جا نہیں سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ احادیث اس قسم کی سوجھ بوجھ اور عقل رکھنے والے لوگوں کی معرفت سے بہت بلند ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھتا ہے اور اعتراض کرے گا تو میں اس کا جواب دینا اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر انسان کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ہے۔ جتنی وہ توحید کی معرفت رکھتا ہے، جتنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے، جتنی وہ اوصیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتا ہے، اس انسان کی قیمت اتنی ہی ہے۔ اگر میں ان چھوٹے موٹے اعتراض کرنے والوں کے جوابات دینے کے چکر میں لگ جاؤں تو بھائی میں مناظر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بات میں کرتا ہوں اپنے علم، مولا کی دی ہوئی حدیث
اور اتنے وثوق اور یقین سے کرتا ہوں کہ یقیناً وہ دلوں میں اتر جاتی۔ کیا امام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کی صورت اور جنس نہ دکھایا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو آج آپ کے معصوم بچے بھی قاعدے سے جب سبق حاصل کرتے ہیں تو کیا آپ جب الف انار اور بے بکری پڑھاتے ہیں تو کیا قاعدے پہ الف انار اور بے بکری لکھا ہوا نہیں ہوتا؟ تو کیسے لوگ ہیں یہ کہ جب الف انار اور بے بکری پڑھتے ہیں تو اس کی تصویر دکھاتے ہیں، اور جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کی صورت نہیں دکھاتے؟ ان کو بتانا چاہیے کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے کرم اللہ وجہہ کہا جاتا، جس کا نام علی امیر المومنین، میرا مولا و آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ہزار جانیں فدا ہوں ان پر، میرے ماں باپ قربان ہوں، میری روح ان پہ قربان ہو، کہ جب اللہ کی بات آئے گی تو اللہ کیسے سمجھ آئے گا جب تک اس کی صورت نہ دیکھ لی جائے؟ اور یہ تو خود اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کی تفسیر میں ائمہ طاہرین کی جو بھی تفسیر لکھی ہوئی ہے آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر یہ حقیر بات صحیح کرتا ہے تو یقیناً میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ائمہ نے فرمایا واللہ نحن وجہ اللہ فی الارضین والسماوات، یقیناً اللہ کا وہ چہرہ جو ذوالجلال و ذوالاکرام ہے وہ زمینوں اور آسمانوں میں ہم محمد و آل محمد اس کا چہرہ۔ تو پھر امام نے یہ آیت پڑھی، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ یہ آیت بھی بڑے اسرار لیے ہوئے ہے اپنے اندر، کہ جب عیسائی اور نصرانی ہوں کہ ہاں بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ان کو زرد رنگ کے ایک پانی میں اس بچے کو غوطہ دیتے ہیں اور اسے نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے اس بچوں پر رنگ چڑھانے کی عمل کو دیکھا تو رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کیونکہ عیسائیوں نے رسول خدا کے ماننے والوں سے یہ کہا تھا، کیونکہ رسول علیہ السلام کا دین ابھی مکے میں پھیل رہا تھا، مدینے میں پھیل رہا تھا، تو انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا تو عیسائی ان سے کہتے تھے دیکھو ہمارے تو مذہب کا رنگ ہے، تمہارے مذہب کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ سوال لے کے رسول خدا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ اللہ کا رنگ سب سے چوکھا ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول خدا اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا وہ اللہ کا رنگ علی کی ولایت کا رنگ ہے، جس پر یہ رنگ ایک دفعہ چڑھ جائے تو پھر وہ رنگ اترتا نہیں۔ اور پھر وہ اسی طرح رہے جیسے میں نے تم کو بتایا کہ ان کی ابتدا کیسے ہے اور ان کی خلقت کس چیز سے ہے۔ جب ان کو اس چیز کا علم ہوا تو ہر اہل آسمان نے ان کی خلقت کے بارے میں بولنا شروع کیا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کیسے ہے کہ ہر آسمان والوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی کہ وہ ابدان کیسے خلق ہوئے، وہ کیسے خلق ہوئے اور کیسے رات خلق ہوئی، کیسے دن بنا، پھر میرے آقا و مولا نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ صبح و شگافتہ کرنے والے اور رات کو سکون والی بنانے والے سورج اور چاند جو گردش کر رہے ہیں یہ اس غالب اور جاننے والے کی تدبیر ہے۔ یہاں تک کہ ان کو سکھا دیا کہ کیسے رات سکون والی ہے، کیسے سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، اور کس طرح ان کے لیے سورج چاند رات اور دن کو پیدا کیا، اور کیسے ایمان باطن ہوتا ہے اور کفر ظاہر ہوتا، اور اللہ کس طرح پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت اعلانیہ اور پوشیدہ کی جائے، اور وہ اس دنیا میں کیسے قتال کریں گے، وہ کیسے خطا کریں گے اور نافرمانی کریں گے، اور کیسے یہ 7 ادوار بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ان کی تعدیب کی اور ان کو بتایا کہ درد کیا ہے اور کون سی علت اترے گی، اور ان کے لیے بیان فرمایا تاکہ ان کے لیے حجت رہے۔ پھر اللہ نے 12 ادوار خلق کیے، پھر ان کی تخلیق مقدر کر دی، یہاں تک کہ ان کے لیے مٹی سے 5 ادوار بنائے، اور ہر دور 50,000 سال پر محیط ہے، اور باقی 7 ادوار یہ نورانی ادوار ہیں، اور 6 اس کے دشمنوں کی طرف ہیں
जो कि वो थे उसकी तरफ लौट आएँ। फिर इमाम ने फरमाया इस आयत की तिलावत में, जिस तरह हमने पहली खिलकत की हम इसको वापस पलटाएंगे और ये हम पर वादा है और बेशक हम ये करके रहेंगे। फिर मेरे सरदार इमाम आका व मौला जुल जलाल वल इकराम वजहुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल्लाह के क़ल्ब, अल्लाह की रूह, अल्लाह के जंब ने फरमाया, ऐ मुफज्जल तुम अहले कूफा दौर मुनक्का के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा वो कहते हैं कि ये 7000 साल है। मेरे सरदार ने फरमाया, अल्लाह इनको रुसवा करे, वो अल्लाह की सिफ़ात बयान नहीं करते, उन्होंने इसकी कुदरत में कमी की है और उन पर अल्लाह की लानत हो। और तुम आखिरत के बारे में क्या कहते हो? ए मुफज्जल, मैंने कहा ए मेरे मौला व आका, वो कहते हैं ये हमेशगी वाली है और इसकी कोई इंतहा नहीं है। फरमाया वो अल्लाह के अम्र से जहालत करते हैं। अल्लाह जिस चीज़ को खल करता है इसके अव्वल व आखिर को जानता है, तो उस पर आखिरत का मामला कैसे पोशीदा रह सकता है? और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इसकी गायत व इंतहा न जानता हो? वो सबसे बड़ा जानने वाला और समझने वाला है और सबसे बड़े मामले वाला है कि इससे ज़मीन और आसमान, जन्नत और दोज़ख में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उससे पोशीदा हो। क्या तुमने अल्लाह का कौल नहीं सुना? बस जो लोग बदबख्त हैं वो आग में हैं, इसमें इनके लिए पीप और खून है और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और सिवाय इसके जो तेरा रब चाहे, बेशक तेरा रब वो करता है जो चाहता है। और इसकी कुदरत की नफ़ी कैसे करते हैं? वो जो भी करेगा उससे सवाल नहीं किया जाएगा और उनसे ज़रूर ज़रूर सवाल किया जाएगा। यानी अल्लाह वो है जिससे कोई सवाल नहीं कर सकता, अल्लाह ही सबसे सवाल करने का ज़्यादा हकदार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको ये हदीस बहुत पसंद आएगी और यकीनन इस हदीस को बार बार सुनेंगे तो नए नए अदवार, नए नए अब्वाब मारिफत के खुदावंद ज़ुल जलाल और हमारे आका व मौला सुल्तान ज़मां बक़ियतुल्लाह खलीफत रहमान यकीनन आप पर नई मारिफत के दरवाज़े खोलेंगे। आपकी दुआओं के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और ये इल्तिमास भी है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और इंशाअल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़, आप कह सकते हैं, या दिलों को और अक़लों को झंझोड़ देने वाली अहादीस इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन हम चलेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक साथ बहुत ज़्यादा वज़नी अहादीस भी डाल दिया जाए। और आपने देखा होगा अगर किसी ज़र्फ़ में कोई वज़नी चीज़ एकदम जाए तो उसके अंदर का जो पानी है वो उछल के बाहर आ जाता है। तो मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहें और दुआ करते रहें। और यकीनन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप सवाल करें। यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि अपने मौला व आका की ताईद के साथ आपको मुतमईन कर सकूँ और आपके सवाल का जवाब दे सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस चैनल पर किसी किस्म का कोई मतलब झगड़ा या तज़ाद लेकर नहीं आया। ये चैनल बनाया ही इसलिए है कि जिन मौज़ूआत पर मौलवी हज़रात या खुतबा हज़रात उनसे सवाल करने पर वो उखड़ जाते हैं या सवाल का जवाब नहीं देते, या ये मैं कहता हूँ उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं होता, ये बहुत मुश्किल मौज़ूआत हैं। और आगे इंशाअल्लाह रजत के मौज़ूआत आएंगे, रीइंकारनेशन के मौज़ूआत आएंगे और इतने ज़्यादा छुपे हुए और राज वाले मौज़ूआत हैं कि मैं अभी आपकी खिदमत में बयान नहीं कर सकता। ये तो हर नई आने वाली वीडियो आपको बताएगी और आपके कमेंट्स बताएंगे। और आपकी जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो मुझे उम्मीद है फिर मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ कि यकीनन आप ये वीडियोस देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और ये वीडियोस आपको पसंद भी आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आपका हक़ है, ये आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैं एक गुजारिश और कर दूं कि अभी फ़िलहाल आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि ये आपने कौन सी किताब से पढ़ा है, ये कौन सी किताब का हवाला है। तो जो हज़रात जानते हैं, जिन्होंने जो मार्फत रखते हैं, जो
مولا کے راز کو راز رکھتے ہیں، یقیناً ان کے مطالعے میں یہ بات ضرور ہوگی اور وہ اس کتاب کا ماخذ بھی جانتے ہوں گے۔ میں بہت سارے ایسے ویڈیو چینلز مطلب یوٹیوب پر دیکھتا ہوں کہ جو مومنین کرام پاکستان سے بیٹھ کر بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے اور اپنی اپنی جگہ پر وہ کام کرتے رہیں اور مولا کی خدمت کرتے رہیں، مولا کی نصرت کرتے رہیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اسی طرح ہر سانس کے ساتھ اپنے مولا و آقا کی نصرت کرتے رہیں گے، چاہے وہ نصرت ہماری زبان سے ہو، ہمارے ہاتھ سے ہو یا ہمارے دل سے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔